نمبر 8، آٹھواں انسان جسے افسوس ہوگا سورہ فرقان آیت نمبر 28 میں ہے، وہ کہے گا میں نے فلاں آدمی کو کیوں اپنا دوست بنایا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا تو میں گمراہ نہ ہوتا، بھٹکتا نہیں، میں نے اس کو دوست بنایا اس لیے میں گمراہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، انسان کہے گا ہائے ہلاکت میرے لیے، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے جب انسان بھٹکتا ہے، گناہوں میں پڑتا ہے، وہ اکیلا نہیں ہوتا، انسان کے ساتھ گناہ میں اس کے دوست شریک ہوتے ہیں، گناہ میں اس کے رفقا اور ساتھی شریک ہوتے ہیں۔ انسان رب کی نافرمانی عموماً اکیلے نہیں کر رہا ہوتا، نافرمانی پہ اس کے ساتھ چند لوگ ہوتے ہیں، اس کو گناہ کے کام پر لگانے والے، آمادہ کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان افسوس کرے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایک دیکھے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم دیکھو تم نے اپنی دوستی کس کے ساتھ کی ہے، نیک آدمی کے ساتھ ہے یا گناہگار کے ساتھ ہے؟ اگر گناہگار کے ساتھ ہے، فاسق کے ساتھ ہے، کل تمہیں افسوس ہوگا۔ اس لیے برے دوست کی وجہ سے انسان برائی پہ لگتا ہے، نیک آدمی کی صحبت ہوتی ہے تو انسان نیکی پر آتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی دوست ہیں یہ سب تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سارے تعلقات ختم ہوں گے، صرف جو تعلق باقی رہے گا وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا تعلق ہوگا، ان کی دوستی باقی ہوگی، باقی ہر دوستی ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم سورہ زخرف میں ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آج کے دن جتنے دوست ہیں یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگار لوگوں کے۔ پرہیزگاروں کے علاوہ آج ہر دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو عموماً انسان برے لوگوں کی وجہ سے گناہوں میں پڑتا ہے، اس لیے کوشش کی جائے ان کی صحبت سے آدمی بچے، اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنی اولاد کو بھی بری صحبت سے بچائے۔ نظر رکھے بچوں کا اٹھنا کن کے ساتھ ہے، بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، ان کا چلن پھرن کن کے ساتھ ہے، صحبت کن کی اختیار کر رہا ہے، کل ایسا نہ ہو یہ بچہ ہاتھ سے نکلے اور انسان کو افسوس ہو۔ اس لیے بری صحبت سے بچانا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کو اپنی اولاد کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ جب یہ لوگ دنیا سے جا رہے ہوتے تھے یہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے میں نے تیرے لیے اتنی جائیداد چھوڑی، اتنا مال چھوڑا، اتنی دولت اور پیسہ چھوڑا۔ انبیاء علیہ السلام دنیا سے جاتے تھے، اولاد کو کہتے تھے ہم نے تمہیں اسلام پر دین پہ چھوڑا ہے اور تم نے اس دین کو ترک نہیں کرنا۔ ان سے ایک وصیت لیتے تھے کہ اسی دین پر تمہیں موت آنی چاہیے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا، قرآن کریم سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود اور تیرے آباء و اجداد کے معبود، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو دیکھیں انبیاء دنیا سے جا رہے ہیں لیکن اولاد کی آخرت کی فکر ہے۔ آج ہم نے اولاد کی صرف دنیا کی فکر کی ہے۔ آج یہ خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا 3000 4000 کا لباس پہنے، میرے بیٹے کے پاس گاڑی سب سے اچھی ہو، میرے بیٹے کے پاس موبائل اچھا ہو، میرے بیٹے کا گھر اور بنگلہ اچھا ہو، میرے بیٹے کی دکان کارخانہ یہ بہتر ہو۔ یہ کبھی نہیں سوچا میرا بیٹا اچھا مسلمان بن جائے، میرا بیٹا اللہ رسول کا فرما بردار بن جائے، میرا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک مستقبل کا سہارا بن جائے، میرا بیٹا دین کا خیرخواہ، دین کا پاسبان، دین کا داعی اور ترجمان بن جائے۔ کبھی انسان نے یہ نہیں سوچا۔ آج کا انسان مادیت میں ایسا پڑا، خود بھی لگا اولاد کو بھی لگایا، صبح سے شام ساری محنت مال پہ کی، اس لیے آج اولاد نافرمان ہیں۔ آج جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے باپ سے کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا بنایا، باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس بیٹے نے دین نہیں پڑھا،
اگر اس نے اللہ رسول کا فرمان پڑھا ہوتا، اسے معلوم ہوتا کہ باپ کا تو یہ مقام ہے، ماں کا تو یہ مرتبہ ہے کہ لا تقل لہما اف، ان کے سامنے زبان بھی نہیں کھولنی، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور تم نے انہیں نرمی کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے۔ اس لیے اولاد اگر دین پر ہوگی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت کا سہارا بھی بنے گی، کہ وہ جو بھی نیک اعمال کریں گے والدین کے لیے پورا پورا اجر و ثواب ہوگا۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنے ایک بیٹے کو کم از کم حافظ بنائے، اپنے ایک بیٹے کو عالم بنائے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے آپ کا بیٹا مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنائے، یہ بڑی نیک بختی ہے آپ کا بیٹا ممبر پر بیٹھ کر احادیث رسول بیان کرے، دین کی تبلیغ کرے۔ دنیا میں اس سے بڑی عزت کوئی نہیں۔ آپ کا بیٹا نماز پڑھائے، 1500 2000 آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اس کا قرآن سنیں، دنیا میں اس سے بڑی عزت کوئی نہیں۔ آج ہم نے اولاد کو پیسے کی مشین بنایا، دولت کما کے لائے، حلال کی ہو حرام کی ہو۔ بچہ نماز نہ پڑھے کبھی نہیں پوچھیں گے، نوکری پہ نہ جائے تو پوچھیں گے، اسکول کالج نہ جائے تو پوچھیں گے، مدرسے نہ جائے تو نہیں پوچھیں گے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں قرآن کی اہمیت نہیں، دین کی اہمیت نہیں، اس لیے اولادیں دین سے دور ہیں۔ اس لیے بات میں عرض کر رہا تھا، انسان کو اس پر افسوس ہوگا کہ میں نے فلاں کو کیوں دوست بنایا۔ اس لیے دنیا میں آدمی کوشش کرے نیک لوگوں کو، صلحاء کو دوست بنائے، علماء کو دوست بنائے۔ آج جس گھر میں بھی آپ کو دین نظر آئے گا، ضرور اس گھر کے کسی نہ کسی فرد کا کسی عالم سے تعلق ہوگا۔ اگر کسی گھر میں کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، گھر میں دینداری ہے، تو گھر کے کسی بڑے کا، گھر کے کسی فرد کا، کسی عالم سے، کسی نیک انسان سے تعلق ہوگا تو گھر کا ماحول تبدیل ہوگا، نیک آدمی کے اثرات گھر میں پڑیں گے۔ عموماً گھر کی فضائیں دیندار لوگوں سے بدلتی ہیں۔ آج گھر میں سکون کیوں نہیں ہے؟ جس کے پاس آج ٹچ موبائل ہے اس کی زندگی میں عموماً سکون نہیں ہے۔ مثبت استعمال کرنے والے کم لوگ ہیں، جو اس کا منفی استعمال کرتے ہیں ان کی نہ نیند مکمل ہوتی ہے، نہ زندگی میں اطمینان ہوتا ہے۔ راتوں کو 3-3 4-4 گھنٹے منفی پروگرامات دیکھتے ہوئے راتیں گزر جاتی ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، صبح کی نماز اور تلاوت رہ جاتی ہے، اگلا دن سارا سستی، کاہلی، غفلت میں گزرتا ہے۔ اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ سکون کی نیند سو رہا ہے۔ جس کے گھر میں نہ انٹرنیٹ ہے، نہ کیبل ہے، نہ فیس بک ہے، وہ اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ذہنی ڈپریشن میں نہیں ہے، ذہنی بیماریوں میں نہیں ہے، گھر کے اندر سکون ہے۔ آج بیٹا اپنا موبائل چلا رہا ہے، بیٹی اپنا ٹچ موبائل، بیوی کے پاس اپنا، شوہر کے پاس اپنا، ایک گھر میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے اجنبی ہیں۔ کسی کے پاس آج فرصت ہی کوئی نہیں، نہ باپ کے پاس فرصت، نہ اولاد کے پاس فرصت۔ آج بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ بیمار والد کے پاس 5 منٹ بیٹھ سکے، بیٹی کے پاس وقت نہیں ہے بیمار والدہ کی تیمارداری کر سکے۔ موبائل نے ہمیں ایسا مصروف کر دیا کہ ایک گھر میں ہوتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے سے اجنبی بنا دیا۔ اس کے فوائد کم، نقصانات زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ آج 6 سال کا بچہ فیس بک چلا رہا ہے، آج 7 سال کا بچہ یوٹیوب چلا رہا ہے، باپ کو چلانا نہیں آتی، بیٹا چلا رہا ہے۔ آج 10 اور 15 سال کا نوجوان یہ چلا رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہوگا؟ لازمی بات ہے ہر انسان کے ساتھ نفسانیات ہیں، خواہشات ہیں، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، اور غیروں کی کوشش بھی یہی ہے کہ یہ اس کا مثبت استعمال کم کرے، منفی زیادہ کریں۔ تو انسان کوئی بیان بھی سننا چاہے، کوئی نہ کوئی سین، کوئی نہ کوئی تصویر ایسے سامنے آ جاتی ہے، نہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور ایک غلط نگاہ پڑتی ہے عبادت کی لذت چھن جاتی ہے، ایک غلط نظر پڑ جاتی ہے، ایک غلط آدمی بے حیا عورت کو دیکھ لیتا ہے، نماز میں اطمینان نہیں ملتا۔ آج جو کہتے ہیں جی عبادت کرتے ہیں سکون نہیں مل رہا، عبادت کر رہے ہیں خشوع خضوع نہیں ہے، کس وجہ سے نہیں ہے؟ نظر نے غلط دیکھا۔ جن کی نگاہیں ٹھیک دیکھتی ہیں انہیں قرآن پڑھتے ہوئے ایسی لذت ملتی ہے جیسے شہد میں لذت ہے، جن کی نگاہیں ٹھیک دیکھتی ہیں انہیں نماز پڑھتے ہوئے ایسی لذت ملتی ہے جیسے آج ہمیں کھانا کھانے میں اور مہنگے ہوٹلوں میں کھانے میں لذت مل رہی ہے۔ حضرات سلف عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو سکون پہنچاتے تھے۔ آج ہماری نظریں جب غلط ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ہم سے حافظے کی نعمت لے لی، حافظے کمزور ہو گئے، عبادت میں دل نہیں لگ رہا، آئے دن پریشانیاں، تکلیفیں، نت نئی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو گیا۔ تو یہ سب انسان کے غلط
دیکھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، جو تمہارے سینے میں ہے وہ بھی جانتا ہے۔ آنکھ کیا غلط دیکھ رہی ہے اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ کتنا غفور ہے، کتنا بردبار ہے، انسان کو سزا نہیں دیتا۔ اگر وہ چاہے جیسے انسان نے غلط دیکھا فوراً وہ آنکھوں کی بینائی چھین سکتا ہے، لیکن وہ اللہ ہم پہ پردہ ڈالتا ہے۔ ہم صبح آتے ہیں، ہمارے گناہوں کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ انسان جتنا اپنے گناہوں کو چھپ کر کر رہا ہوتا ہے، اس کے یہ اعضاء اس سے کئی گنا زیادہ کل اس کے بارے میں گواہی دیں گے۔ گناہ کی لذت تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی لذت کے لیے انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ لذت ختم ہو جائے گی لیکن نامہ اعمال میں گناہ باقی رہے گا۔ تھوڑی سی لذت کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ لذت ختم ہو جائے گی لیکن نامہ اعمال میں گناہ باقی رہے گا۔ تھوڑی سی مشقت کی خاطر نیک عمل کو نہ چھوڑے، مشقت ختم ہو جائے گی، یہ نیک عمل باقی رہے گا، یہ نیک عمل اس کے نامہ اعمال میں باقی رہے گا۔ مسجد کی طرف آنے میں مشقت ہوتی ہے، وضو کرنے میں مشقت ہوتی ہے، کاروبار کو چھوڑنے میں مشقت ہوتی ہے، لیکن اس مشقت کی وجہ سے نیک عمل نہ چھوڑے، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ انسان کو دیتا ہے۔ جو عبادت کی وجہ سے کہ میرا وقت اس میں لگے گا، اپنی تجارت کو نہیں چھوڑتا، اس کی ساری زندگی تجارت میں گزرتی ہے، صبح و شام اس کے ہاتھ مشغول ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کہتے ہیں اے ابن آدم، اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کرے گا، میں تیرے ہاتھوں کو مشغول کر کے رکھ دوں گا۔ آج انسان مشغول ہے نا، فیکٹری میں جاتا ہے وہاں کام پہ لگا ہے، وہاں سے آتا ہے گھر کے کاموں میں مشغول، وہاں سے نکلتا ہے گاڑی خراب اس میں مشغول، پڑوس کے کاموں میں، بھائی کے کاموں میں، ذاتی کاموں میں، انسان اتنا مشغول ہے اس کو وقت نہیں مل رہا۔ وقت اس کا بھی لگ رہا ہے، وقت اس کا بھی لگ رہا ہے جو عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کے وقت میں برکت ڈالی، اس کے وقت سے اللہ نے برکت ختم کر دی۔ اس لیے عبادت سے لذت ملتی ہے، عبادت سے نیک اعمال میں راحت ملتی ہے۔ تو بہرحال آٹھواں انسان جس کو افسوس ہوگا وہ یہ ہوگا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا۔ انسان دوستوں کی وجہ سے بھٹکتا ہے، اور کبھی اللہ ہدایت دینے پر آ جائے، جب انسان دعا کرتا رہے تو کوئی بچے کا نیک عمل، کوئی معمولی نیکی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ عرب کا ایک شخص تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام سالم تھا۔ یہ بیٹا نابینا تھا، اس کے اعضاء بھی کچھ ٹیڑھے سے تھے، ہاتھ بھی ٹیڑھا تھا، پاؤں بھی ٹیڑھے تھے، آنکھوں سے یہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ باقی اس کے 3 بیٹے ٹھیک ٹھاک تندرست تھے۔ اب اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزرتی تھی، اس کی رات جو گزرتی شراب پینے میں، معاذ اللہ فحاشی اور یعنی میں۔ جب صبح کا وقت ہوتا یہ گھر آتا اور آتے ہی بستر پہ لیٹ جاتا۔ گھر والی کہتی بھی آذان ہوئی ہے مسجد جاؤ، لیکن یہ کہتا اپنے منہ کو بند رکھو۔ زندگی اس کی گزرتی رہی، اس نے کبھی اپنے اس بچے کی طرف توجہ نہ کی۔ جو بچہ معذور تھا، دوسرے بیٹوں سے بات کرتا، انہیں بازار لے کے جاتا، ان کے لیے لباس خریدتا، انہیں تفریح کی چیزیں خرید کے دیتا، لیکن اس معذور کی طرف کبھی اس نے توجہ نہ کی۔ ایک دن جمعے کا دن تھا، اور جمعے کے دن نماز کا وقت بالکل قریب تھا، نماز کا وقت آنے والا تھا۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ انہوں نے یہ بچہ جو ہے دروازے پر کھڑا ہے، رو رہا ہے۔ تو ان کو تھوڑا سا ترس آ گیا، بہرحال بیٹا تو تھا اگرچہ معذور تھا، تو انہوں نے پوچھ لیا بیٹا سالم کیوں رو رہے ہو؟ وہ ایک دم اس نے آگے سے کہا تم میری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے، تم میرے کام نہیں آ سکتے، تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا بیٹا میں کہاں نہیں جا سکتا؟ تو ایک دم وہ بیٹا اندر کی طرف گیا، کہتے میں بھی پیچھے پیچھے گیا۔ پھر میں نے پوچھا بیٹا تو نے کہاں جانا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جو میرا دوسرا بھائی تھا وہ جمعے کی نماز کے لیے چلا گیا اور مجھے نہیں لے کر گیا، تو آج مجھے پہلی صف میں جگہ نہیں ملے گی، آج مجھے پہلی صف میں جگہ نہیں ملے گی۔ دوسرا بیٹا جو تھا میرا بھائی ہارون، وہ پہلے چلا گیا، تو آج مجھے لے جانے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ آج مجھے صف اول میں جگہ نہیں ملے گی۔ اس کا والد کہتا ہے کہ میں نے ایک دم سر جھکایا کہ میری زندگی کے 44 سال گزر گئے، مجھے کبھی ندامت نہ ہوئی کہ میں نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی، لیکن یہ معذور بچہ کہہ رہا ہے کہ آج مجھ سے صف اول چلی جائے گی۔
تو میں نے اس سے کہا بیٹا میں آپ کو لے کر چلوں گا۔ میں نے اپنے اس بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور یہ اپنے ٹیڑھے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ کو اس نے دبایا، میں اسے ساتھ چلتا چلتا لے کر گیا۔ مسجد پہنچا تو یہ میرے ہاتھ کو کھینچنے لگا، ابا جان پیچھے نہیں بیٹھو آگے بیٹھو گے۔ میں نے کہا میرا وضو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم وضو کرو میں انتظار کرتا ہوں۔ کہا میں نے وضو کیا، یہ معذور میرا بیٹا انتظار کرتا رہا۔ جب میں نے وضو کر لیا اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ مجھے ممبر کے پاس لے کر آیا۔ جب امام صاحب تقریر کر رہا تھا تو اس نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی اور اس کی تشریح اس نے شروع کر دی، جس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو تم مایوس نہ ہو اللہ رب العزت کی ذات سے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چونکہ عرب تھے، بات سمجھتے تھے، آیت جیسے سنی کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، انہوں نے ایک دم سر جھکایا، رونے لگ گئے۔ 44 سال کے بعد مسجد آیا ہوں، پتہ نہیں گناہ معاف ہوں گے یا نہیں۔ تقریر ختم ہوئی، اٹھے اور انہوں نے قرآن اٹھایا، قرآن کو پہلی دفعہ چوما، سینے سے لگایا تو ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان یہ قرآن مجھے دو۔ تو میں نے پوچھا، والد کہتا ہے بیٹا تم کیا کرو گے؟ کہا آج جمعے کا دن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابا جان قرآن دو، میں سورہ کہف پڑھوں گا۔ یہ باپ کہتا ہے میں نے بیٹے کے ہاتھ میں قرآن دیا، نابینا تھا، صفحے پلٹتا گیا، پھر کہا ابا جان یہ سورہ کہف ہے، تو کہا میں نے دیکھا واقعی سورہ کہف تھی۔ اس نے زبانی شروع کر دی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے اس بیٹے کو سورہ کہف یاد ہے۔ وہ بیٹا پڑھتا رہا، میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے کہ جس کو میں معذور سمجھ کے نظر انداز کرتا تھا آج وہ میری ہدایت کا ذریعہ بنا۔ پھر وہ دن اور وفات کا دن، کہتے ہیں مجھ سے کبھی پھر فرض تو فرض، کبھی تہجد کی نماز بھی نہ چھوٹی۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینے پر آتا ہے، انسان اپنے افعال پر ندامت کے دو آنسو بہا دیتا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو جو افسوس ہوگا وہ کہے گا میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے نیک لوگوں کو دوست بنائیں، صلحاء کو دوست بنائیں، تاکہ خود بھی دین پر آئیں اور دوسروں کے لیے بھی دین پر آنے کا ذریعہ بنائیں۔